بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بڑا اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کائنات کے ہم اصول کی بات کریں گے کہ انعام پہلے ہے یا امتحان پہلے ہے. اگر پوری کائنات کے سسٹم کی بات کریں، ہمارے دنیا کے سسٹم کی بات کریں، تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر امتحان ہوتا ہے، پھر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کوئی بھی ادارہ آپ کو ڈگری، سند، سرٹیفکیٹ یا اس طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے. یعنی پہلے امتحان دیتے ہیں، پھر کامیابی وصول کرتے ہیں. اور کائنات کا نظام کچھ ایسا ہی ہے. یعنی اگر ہم بات کریں اللہ پاک کے بنائے ہوئے قدرت کے نظام کی، تو اللہ پاک نے اپنے منتخب لوگوں کے لیے بھی امتحان پہلے رکھا اور کامیابی بعد میں رکھی. اگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بات کریں تو انبیاء کرام سے بڑی ہستیاں نہیں ہیں کائنات میں، یقیناً کوئی بھی نہیں ان سے بڑھ کے. تو ان کی اگر حضور بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی ہم سوانح عمری کو دیکھیں، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی شروعات امتحانات سے شروع ہوئی. امتحانات دیے، گریہ زاری کی، مناجات کی، عبادات کی، مجاہدات کیے، تو اس کے بعد جا کے توبہ قبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں. یعنی انبیاء کرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، مطلب اس کو ہم پڑھتے آئے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہمیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے. کیا سمجھ آ جانی چاہیے؟ کہ پہلے امتحان ہے اور اس کے بعد کامیابی اور کامرانی ہے. وہ بھی اس صورت میں اگر ہم نے امتحان کی تیاری اچھی کی تو کامیابی ہے، اگر اچھی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ناکامی ہے. امتحان انتہائی ضروری ہے زندگی کے ہر شعبے میں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے جس ہستی کی خاطر اس کائنات کو خلق کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کائنات جن کی خاطر بنائی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان سے بھی اللہ پاک نے امتحانات لیے ہیں. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ والد صاحب کا وفات پا جانا، پھر جگہ بعد ادھرے والدہ کا وفات پا جانا، دادا کا، چچا کا، مطلب جگہ بعد دیگرے ایسے حادثات سے، ایسی مشکلات سے دوچار ہوئے کہ بندہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ یار یہ ایک اللہ پاک نے اپنی ایسے شخص سے اس قدر سخت امتحانات لیے ہیں کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ کائنات ہیں، ان کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا، لیکن حضرات محترم ان سے بھی امتحان لیے گئے. امتحان سے ان کو بھی بری نہیں کیا اللہ پاک نے. طائف کا سفر دیکھیں اگر ان کا، تو کس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جوتے تک خون سے لبریز ہو گئے. مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، مدینہ چھوڑ کے پھر واپس مکہ تشریف لے کے آئے. یعنی ایک مسلسل جہد تھا، ایک مسلسل جدوجہد تھی جو مسلسل چل رہی تھی. 40 سال کی عمر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. اب نبوت کے اعلان کے بعد بھی امتحانات ختم نہیں ہوئے. مشرکین مکہ نے استانہ بند نہیں کیا، وہ اپنی جو کی تو انتہا کوشش کرتے رہے، لیکن کیونکہ وجہ تخلیق کائنات تھے، سید الانبیاء تھے، کامیابی انہی کے لیے تھی. یقین دنیا جہان کی کامیابیاں انہی کے لیے ہیں، اور ہماری کامیابی بھی یقیناً ان کے صدقوں کے تو فائل ہے. لیکن حضرات محترم، کیونکہ آج جہلم ہے حضرت امام حسین پاک کا، تو ان کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. کائنات کی واحد 2 ہستیاں ہیں، یعنی اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے امتحان لیا ہے، لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو پہلے مقامات دیے، پہلے انعام دیا، پہلے کامیابی دی، اور امتحان بعد میں لیا. یعنی وہ کون ہستیاں ہیں؟ حسنین کریمین. یعنی ان ہستیوں کا اگر ہم مقام، ان کا ذکر کریں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کی سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. اللہ پاک نے کیا شان بخشی ہے، نام خود تخلیق فرمائے، جن کی
ہینڈ رائٹنگ، تختیں لکھنے کا مقابلہ ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے زمین پہ تشریف لے آتے تھے، جن کے جوڑے آسمانوں سے اترتے تھے. وہ ہستیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں اور اوپر پیٹھ پہ وہ تشریف فرما ہو جائیں، سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، نمازوں کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی ایسی ہستیاں ہیں. یہ وہ دو ہستیاں ہیں حضور جن کو اللہ پاک نے انعام سے نوازا. پہلے ہی نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا. امتحان گو کے بعد میں ہوا، لیکن سب سے پہلے اگر کسی کو انعام دیا گیا تو وہ حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام. انشاءاللہ اسی مجلس کا اسی موضوع کو لے کے آگے اس سلسلے کو مزید جاری کریں گے. انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، اس کے اگلے موضوع پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.